السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 8واں سبق پڑھیں گے، الجہات الاصلیہ۔ الجہات الاصلیۃ بنیادی جہتیں، بنیادی رخ، ڈائریکشن۔ جہت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، جہتن جمع جہات، ڈائریکشن کو جہت کہتے ہیں یعنی رخ۔ اصلی، اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، روٹ، مصدر، یعنی جس جگہ سے کوئی چیز نکلے اس کو اصل کہتے ہیں، یعنی اس کو بنیاد بھی کہتے ہیں۔ تو الجہات الاصلیہ بنیادی جہتیں، اصلی جہتیں۔ الجہات الاصلیۃ اربع، بنیادی جہتیں 4 ہیں، یعنی ڈائریکشن۔ بنیادی جو ہمارے پاس ڈائریکشن ہے، جو بیسک ڈائریکشن ہے، وہ 4 ہیں۔ فالجہۃ التی تشرق منها الشمس هي الشرق، تو یا پھر، فا کا ترجمہ کر لیں گے، یا تو کر لیں گے یا پھر کر لیں گے، چنانچہ بھی ترجمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ جہت جس سے سورج نکلتا ہے، اشرق یشرق اشراقاً، الشمس کے ساتھ سورج نکلنا مراد ہے، کیونکہ وہ مشرق سے نکلتا ہے تو اس میں شین را قاف جو اس کا مادہ ہے وہ دے رکھا ہے۔ تشرق، تشرق کیوں؟ اس لیے کہ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو سورج کس جہت سے نکلتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، ہی الشرق، وہ مشرق ہے۔ تو وہ جہت، وہ ڈائریکشن، وہ رخ جس سے منہا، جس سے سورج نکلتا ہے، وہ مشرق ہے۔ مشرق کو شرق کہیں گے، عربی میں مشرق بھی استعمال ہوتا ہے اور شرق بھی استعمال ہوتا ہے، شرقن۔ تو مشرق جو ہے وہ مصدر میمی مان لیں گے، شرق جو ہے یہ مصدر ہے۔ والجہۃ التی، مصدر میمی اسے کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں میم آ رہا ہو اور وہ مصدر کے معنی میں ہو تو اسے مصدر میمی کہتے ہیں۔ والجہۃ التی تغرب فیہا ہی الغرب، مغرب کو غرب کہیں گے عربی میں۔ اور وہ جہت، التی اس کی صفت ہو جائے گی، الجہۃ موصوف، التی اس کی صفت ہو جائے گی، بلکہ صفت جو ہے یہ پورے یہاں تک جو ہے مل کر بنے گی، پہلے یہ صلہ موصول بنے گا، خیر۔ اور وہ جہت جس میں، فیہا، جس میں سورج ڈوبتا ہے، تو اس میں ہی ضمیر مراد لے لیا، تغرب جو کہ الشمس کی طرف لوٹ رہی ہے، پیچھے الشمس کی طرف، جس میں سورج ڈوبتا ہے وہ مغرب ہے، یعنی وہ ڈائریکشن جس میں سورج ڈوبتا ہے وہ مغرب ہے۔ وَإِذَا وَقَفْتُمْ، وقف یقف قفۃً، رکنا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا۔ وَإِذَا وَقَفْتُمْ وَجَعَلْتُمْ يَمِينَكُمْ نَحْوَ الشَّرْقِ وَيَسَارَكُمْ نَحْوَ الْغَرْبِ يَكُونُ الشِّمَالُ أَمَامَكُمْ وَالْجُنُوبُ خَلْفَكُمْ۔ اور جب آپ ٹھہر جاؤ، اور جب تم ٹھہر جاتے ہو، رک جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب تم ٹھہر جاتے ہو، رک جاتے ہو، اور تم اپنے دائیں طرف، اپنے دائیں جانب، مشرق، اپنے دائیں کو، اپنے دائیں حصے کو مشرق کی طرف کر لیتے ہو۔ نحون کے معنی بہت سارے آتے ہیں، یہاں مراد ہے طرف، اور جعل یجعل معنی بنانا۔ اور اپنے دائیں جانب کو یا اپنے دائیں حصے کو، یمین دائیں کو کہتے ہیں، اور اپنے دائیں حصے کو مشرق کی طرف بنا لیتے ہو، یعنی مشرق کی طرف کر لیتے ہو۔ وَيَسَارَكُمْ نَحْوَ الْغَرْبِ، اور اپنے بائیں حصے کو مغرب کی طرف کر لیتے ہو۔ یکونو، تو ہو جاتا ہے، الشمال، شمال، امامکم، تمہارے سامنے، والجنوب، اور جنوب تمہارے پیچھے۔ مشرق جو ہے شرق،
یعنی ایسٹ، انگلش میں کہیں گے تو ایسٹ، مغرب غرب ویسٹ، اور شمال نارتھ، اور جنوب ساؤتھ کو کہیں گے۔ وَهِيَ تُفِيدُنَا فِي سَيْرِنَا، اور وہ یعنی یہ جو معاملہ ہے، اور وہ ہمیں ہمارے سفر میں فائدہ دیتا ہے۔ تفید افادہ یفید افادتاً، فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچاتا ہے۔ سیر سے مراد ہے سفر، سیر کے معنی ہوتے ہیں چلنا، سیرن سارا یسیر سیرن معنی چلنا، یہاں مراد ہے سفر کرنا، اور وہ ہم کو ہمارے چلنے میں یعنی ہمارے سیر میں، ہمارے سفر میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بات کا دھیان رکھیے، جب بھی آپ کوئی سی بھی زبان پڑھیں تو لفظوں کے محتاج نہ رہیں بالکل بھی کہ لفظ بہ لفظ ہی ترجمہ کریں، یعنی اگر کوئی لفظ وہاں نہیں ہے تو ہم ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان ہے اس کا ایک ادب ہوتا ہے، اس کا ایک لہجہ ہوتا ہے، جس لہجے میں اس زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، اس کے اپنے محاورات ہوتے ہیں اور اس کے اپنا طرز ہوتا ہے۔ تو جب تک اسے ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس زبان کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے۔ ایک تو اپنی زبان پختہ طور پہ آنی چاہیے، ہماری زبان میں ہم کیسے بولتے ہیں کسی لفظ کو، اگر دوسری زبان میں کسی اور طریقے سے بول رہے ہیں تو جب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو ہم ویسے ہی بولیں گے جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، چاہے وہ لفظ اس زبان میں موجود ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو محاورات ہوتے ہیں دوسری زبانوں کے اور کہاوتیں ہوتی ہیں، جب ان کو ہم اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بالکل اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے۔ جیسے سم تھنگ از فشی، انگلش میں ایک وہ محاورہ ہے، اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا دال میں کچھ کالا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بالکل لفظ بہ لفظ کے چکر میں نہ پڑیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زبان میں ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ لفظ وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ تو یہ آپ کو مزاج بنانا پڑے گا جب آپ اچھا ترجمہ کر پائیں گے۔ اور جو محاورات ہوتے ہیں کہاوتیں ہوتی ہیں ان میں تو ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی بھی زبان کا لٹریچر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان کی ہی طرف یعنی وہ جاتے ہیں، وہ اپنی زبان کے عروج پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے دوسری زبان میں جب اس کا ترجمہ آپ کریں گے تو وہ مل نہیں پاتا ہے، میچ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس لیے مراد لینا پڑتا ہے، سینس ایک لینا پڑتا ہے اس میں کہ یہاں پہ اصل سینس کیا ہے۔ وَنَعْرِفُ بِهَا مَوَاقِعَ الْبِلَادِ وَحُدُودَهَا نَهَارًا، اور دن میں، نہارن مانے دن میں، اور ہم نعرفو میں ہم نحنو ضمیر ہے، اور ہم دن میں اس کے ذریعے یعنی ان جہتوں کے ذریعے، بلاد جو ہے بلد کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شہر، لیکن اس کو جو ہے بلاد کو اس کو ملک کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ شہر کے لیے مدینہ کا لفظ آتا ہے، یا اس کی مؤنث بلدتن کا استعمال کر لیتے ہیں۔ بلد اور بلاد یہ ملک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ مواقع البلادی ملکوں کی جگہوں کو، ملکوں کی زمینوں کو، اور ہم دن میں اس کے ذریعے یعنی جہتوں کے ذریعے ملکوں کی جگہوں کو، ملکوں کی زمینوں کو اور ان کی سرحدوں کو پہچانتے ہیں۔ نعرفو یعنی ان جہتوں کی ہی وجہ سے ہم پتہ لگا پاتے ہیں کہ یہاں یہ ملک ہے، یہاں یہ ملک ہے۔ وَمَتَى غَامَتِ السَّمَاءُ، غَامَ یغیمُ غیمن کے معنی ہوتے ہیں آسمان کے ساتھ، السماء کے ساتھ جس کے معنی ہوں گے آسمان کا بادلوں سے گھرا ہوا ہونا، ابر آلود ہونا۔ وَمَتَى غَامَتِ السَّمَاءُ وَاحْتَجَبَتِ الشَّمْسُ بِالسُّحُبِ، سحب سحاب کی جمع ہے، سحاب جمع سحب یعنی بادل، بالسحب الکثیفتی، کثیف مانے گہرا، گھنی چیز کو کثیف کہتے ہیں۔ یہ متا جو ہے حرف شرط ہے، یہاں پہ یہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ حرف شرط ہے۔ وَمَتَى غَامَتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان بادلوں سے گھر جاتا ہے اور سورج گھنے بادلوں میں، کثیفتی گھنے بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ احتجب یحتجب احتجاباً مانے چھپنا، الشمس کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے چھپ جانا، اس کے معنی ہی چھپ جانا ہوتے ہیں۔ فَنَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الْجِهَاتِ بِالْبُوصِلَةِ الْبَحْرِيَّةِ،
बूसिला कंपस को कहते हैं, कंपस, जिसे हम कुतुब नुमा भी कहते हैं उर्दू में, कुतुब नुमा। तो दोबारा इसका तर्जुमा करते हैं। और जब आसमान बादलों से घिर जाता है और सूरज घने बादलों में छुप जाता है, इह्तजबा छुप जाता है, फनस्ततिउ मारिफतल जिहाती बिलबूसिलतिल बहरियती, तो हम समुद्री कुतुब नुमा के ज़रिए जिहतों को पहचान सकते हैं। समुद्री कुतुब नुमा सी कंपस, समुद्री कुतुब नुमा सी कंपस, तो हम सी कंपस के ज़रिए डायरेक्शंस को पहचान सकते हैं। फ़नस्ततिउ वहिया आलतुन फ़ी वसतिहा इबरतुन मगनातीसियतुन तत्तजिहु दाइमन जिहत शिमाली, और वो एक आला है जिसके दरमियान में, वसत माने दरमियान, जिसके दरमियान में एक मैग्नेटिक नीडल होती है, यानी एक मकनातीसी सुई होती है, एक चुंबकी सुई होती है। मकनातीस, मकनातीस उर्दू में मकनातीस कहेंगे, अरबी में मगनातीस, मैग्नेटिक सुई, मकनातीसी सुई होती है। और वो एक आला है जिसके दरमियान में फ़ी वसतिहा, इब्रा माने सुई होती है, मगनातीसिया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नीडल होती है, तत्तजिहु जो माइल होती है, दाइमन हमेशा, जिहत शिमाली नॉर्थ की जिहत को, नॉर्थ के डायरेक्शन को, यानी जो नॉर्थ होता है यानी शिमाल होता है उसी की तरफ जो है वो माइल होती है, उसी की तरफ उसका रुझान होता है। इत्तजाह यत्तजिहु इत्तिजाहन, ये इसके माना होते हैं रुख होना, माइल होना, रुझान होना। तो तवज्जह के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है, जो कि माइल होती है हमेशा शिमाल की जिहत को, यानी जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है उसी को, वो मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो उसकी तरफ उसका रुख होता है। अलजिहातुल फ़रइय्यतु, फ़रइय्या ये असलिया से निकली है, फ़रइय्या यानी फ़रई यानी ज़िमनी, मातहत, मातहत को कहेंगे फ़रई, ज़िमनी जिहतें, जैसे ऊपर आया था अलजिहातुल असलिया, वैसे अलजिहातुल फ़रइय्या ज़िमनी जिहतें। व ततफ़र्रउ मिनल जिहातिल असलियती अलजिहातुल फ़रइय्यतु, और वाव का तर्जुमा, और असली जिहतों से ज़िमनी जिहतों की शाख निकलती हैं, फैलती हैं। ततफ़र्रउ, तफ़र्रा या तफ़र्रउ के माना है फैलना, शाखें निकलना, और असली जिहतों से ज़िमनी जिहतों की शाखें निकलती हैं, ज़िमनी जिहतें फैलती हैं। किससे? असली जिहतों से, बुनियादी जिहतों से, जो ज़िमनी जिहत जो उसके अंदर आती हैं, जो उससे ज़ायद चीज़ है वो फैलती हैं, उनकी शाखें निकलती हैं। फ़श्शिमालुश्शर्क़िय्यु बैन शिमाली व शर्क़ी, क्या मतलब हुआ इसका? तो मशरिक़ी शिमाल, शिमाल और मशरिक़ के दरमियान है। मशरिक़ी शिमाल यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को कहेंगे मशरिक़ी शिमाल। व शिमालुल ग़रबिय्यु बैन शिमाली वल ग़रबी, और मगरिबी शिमाल, शिमाल और मगरिब के दरमियान, यानी जो मशरिक़ और शिमाल के दरमियान हो उसे क्या कहेंगे? मशरिक़ी शिमाल, नॉर्थ ईस्ट, और जो मगरिब और शिमाल के दरमियान हो उसे क्या कहेंगे? मगरिबी शिमाल यानी नॉर्थ वेस्ट। वल जुनूबुल ग़रबिय्यु बैनल जुनूबी वल ग़रबी, और मगरिबी जुनूब, जुनूब और मगरिब के दरमियान है, यानी साउथ वेस्ट। वल जुनूब शर्क़िय्यु बैनल जुनूबी व शर्क़ी, और मशरिक़ी जुनूब, जुनूब और मशरिक़ के दरमियान है, यानी साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान है। अम्मा अला ख़ारितती फ़यकूनु शिमालु फ़ी अअलाहा, अम्मा जो है ये हरफ शर्त है, ये इस्म पे भी दाखिल हो जाएगा, फ़ेल सब पे दाखिल हो जाएगा। अम्मा के बाद जो इसकी जज़ा होती है, अम्मा के बाद शर्त आती है,
پھر اس کی جزا ہوتی ہے، جو اس کی جزا ہوتی ہے اس پہ فا ضرور آتا ہے. تو دیکھیے اماں کے بعد کہاں فا آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے فیکون. تو اس کا دھیان رکھیں کہ اماں کے بعد فا ضرور آئے گا، جس سے پتہ چلے گا یہ اماں جو ہے حرف شرط ہے. اما علی الخارطۃ فیکون الشمال فی اعلیہا. اس کا ترجمہ کریں گے جہاں تک بات رہی، جہاں تک بات رہی نقشے پر. نقشے کو خارطہ کہتے ہیں، نقشہ. فیکون الشمال تو شمال یعنی نارتھ، فی اعلیہا اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر میں یعنی اس کے اوپر. اعلیٰ مانے بلند، اوپر. فی اعلیہا اس کے اوپر ہوتا ہے. جہاں تک بات رہی نقشے پر تو شمال یعنی نارتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نقشے کے اوپر ہوتا ہے. اوپری نقشے کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس میں نارتھ ہوتا ہے. والجنوب فی اسفلہا، اسفل مانے نیچے، اسفلہا فی اس کے نیچے. ہاتھ سے مراد خارطہ ہے، یعنی جو میپ ہوتا ہے، جو نقشہ ہوتا ہے اس کے نیچے حصے کی طرف، یعنی نقشے میں بنا ہوا ہوتا ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ. تو وہ اس کا بتا رہے ہیں کہ نقشے میں کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ اوپر نارتھ ہوتا ہے، نیچے ساؤتھ ہوتا ہے. والشرق علی یمین الناظر الیہا. نظر ینظر الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ الی لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے علم نحو میں پڑھا ہوگا کہ فعل کے جتنے بھی مشتقات ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، جتنے بھی مشتق ہیں جو اور مصدر، یہ سب جو ہے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. تو اس لیے جب فعل کے ساتھ کوئی حرف جر خاص ہوتا ہے، کوئی صلہ ہوتا ہے، تو اس کے جتنے بھی ملحقات ہیں یعنی اس کے جتنے بھی مشتق ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں آلہ، 5 ہو گئے، اور اس میں مبالغے کے صیغے اور مصدر. تو یہ 7 صیغے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. تو دیکھیے الناظری الیہا، تو ہا سے مراد کیا ہے، نقشہ. اور مشرق اس کو یعنی میپ کو دیکھنے والے، میپ کو دیکھنے والے کے دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے. والشرق، اور مشرق کہاں ہوتا ہے، کہ دیکھنے والا ہوتا ہے میپ کو. ہا سے مراد میپ ہے، خارطہ. اور مشرق اس کو یعنی میپ کو دیکھنے والے کے دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے، یعنی دائیں جانب پر ہوتا ہے. والغرب علی یسار الناظری الیہا. اور مغرب یعنی ویسٹ، اور ویسٹ اس کو دیکھنے والے، نقشے کو دیکھنے والے کے بائیں طرف ہوتا ہے. تمرین: کون 10 جمل اسمیۃ یکون المبتدأ فیہا مرکبا توصیفیا. 10 جملے بنائیے جو اسمیہ ہو، یعنی 10 اسمیہ جملے بنائیے، یعنی جملہ اسمیہ بنائیے 10 جس میں مبتدا، جس میں یکون المبتدأ فیہا، جس میں مبتدا مرکب توصیفی ہو، یعنی موصوف صفت ہو. مرکب اکیلا یعنی مفرد نہ ہو، مبتدا مرکب ہو، اور مرکب بھی کیسا ہو، مرکب توصیفی ہو. کون 5 جمل یکون المبتدأ فیہا مفردا والخبر مرکبا اضافیا. 5 جملے بنائیے جس میں مبتدا فیہا یعنی جس میں مبتدا مفرد ہو اور خبر مرکب اضافی ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ بن رہی ہو خبر. النموذج پروگرام کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ کچھ کرنے کو دے رہے ہیں. 1 منٹ جی. نموذج کے معنی ہوتے ہیں سیمپل، ماڈل، یعنی نمونہ. تو یہ نمونے کے طور پہ یہاں پیش کر رہے ہیں. الجہات الاصلیۃ 4، العبرۃ المغناطیسیۃ فی البوصلۃ، الشرق امامی والغرب خلفی. یعنی انہوں نے مثال بیان کی کہ آپ کو اس طریقے سے بنانے ہیں. نمونہ دے دیا انہوں نے کہ یہ جو 2 آپ کو باتیں بتائی ہیں، یعنی 10 جملے بنانے اور 5 یہ، وہ اس طریقے سے اس میں مثال دے رکھی ہے، یعنی سبق میں سے ہی آپ کو لینے. اسئلہ سوالات: کیف تعریف الجہاتی، آپ جہتوں کو کیسے پہچانیں گے، یہ کیسے پہچانتے ہیں. وما فائدتها، اور اس کا فائدہ کیا ہے. ما فائدۃ البوصلۃ، بوصلہ یعنی کمپس کا فائدہ کیا ہے.
ما ہی البوسیلہ، بوسیلہ کیا ہے، کمپس کیا چیز ہے. ما ہوا ترتیب الجہاتی علی الخارطتی، نقشے پر جہتوں کی ترتیب، جہتوں کی کا ارینجمنٹ کیسے ہے، یعنی کیا ہے، یعنی کیسے ہی مراد ہے، ما سے سوال کر رہے ہیں کیا ہے، یعنی اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے. ماذا یقال للجہت التی تغرب فیہا الشمس، اس جہت کو کیا کہا جاتا ہے جس میں سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے. غرب یغرب، غروب ہونا. کیف نعرف مواقع البلاد و حدودها، ہم ملکوں کی جگہوں کو اور ان کی سرحدوں کو کیسے پہچانتے ہیں. ماذا یکون فی یسارک اذا کنت ناظرا الی جہت الجنوب، آپ کے بائیں حصے میں، آپ کے بائیں ہاتھ میں کیا ہوگا جب آپ ساؤتھ کی جہت کو، ساؤتھ ڈائریکشن، جنوب کی جہت کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی جب آپ جو ہے ساؤتھ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی بائیں طرف کیا ہوگا، یعنی آپ کے بائیں طرف جو ہے وہ کون سا ڈائریکشن ہوگا. ماذا یکون فی یساری کا، آپ کے بائیں ہاتھ میں، یعنی آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب کیا ہوگا. ماذا یکون اذا کنتا، جب آپ ناظرن دیکھ رہے ہوں گے، الی جہت الجنوبی، جنوب کی جہت کو، جنوب کے رخ کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جنوب کی طرف آپ کا رخ ہوگا اور آپ کی باہنی طرف کیا ہوگا، بائیں طرف. کم جہتن اصلیتن، کم جہتن اصلیتن و کم فرعیتن، اصلی جہتیں اور فرعی جہتیں کتنی ہیں، یعنی ضمنی جہتیں. متی تحتجب الشمس عنا، ہم سے سورج کب چھپ جاتا ہے. بأی شیء تحتجب الشمس، سورج کس چیز سے چھپ جاتا ہے. کیف تعرف الجہات اذا غامت السماء، آپ جہتوں کو کیسے پہچانیں گے جب آسمان بادلوں سے گھر جائے. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.